والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس جلسہ دستار بندی اور اصلاح معاشرہ کانفرنس میں اسٹیج پر تشریف فرما علماء ربانیین، پرسونی قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف لانے والے عاشقان نبوت، گلشن رسالت کے اندلیگو، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس دو عنوان پر منعقد ہے۔ علماء ربانیین کی باتیں اور بصیرت افروز تقریریں آپ کے سامنے ہوں گی، جس سے آپ مستفید ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں دو باتیں آپ سے عرض کیے دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی جس عظیم المرتبت شخصیت کی صدارت کے لیے جلسے میں نام پیش کیا گیا ہے اور صدر المدرسین مدرسہ حاضہ نے اس کی تائید بھی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے قولی طور پر تائید کی ہے تو آپ حضرات نے بھی خاموشی سے اس صدارت کی تسلیم کی اور اس کی تائید کی ہے۔ چمن کے شگفتہ پھول سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے شگفتہ پھول سے جیسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ حاضرین کرام، اعلان کرنے والے نے میری ضعیف اور نحیف گردن پر جو نظامت کا بار گراں ڈالا ہے، یقیناً میں اس لائق نہیں تھا۔ میں بے مایا اور تہی دامن انسان ہوں، لیکن نہ جانے کس حسن زن کی بنیاد پر میری گردن پر یہ ڈالی ہے، اس لیے دل لکھنوی کا یہ شعر میری زبان پر بار بار آ رہا ہے کہ زندگی تو مجھے کس بزم میں لے آئی ہے، زندگی تو مجھے کس بزم میں لے آئی ہے، جہاں لب کشائی بھی باعث رسوائی ہے۔ لیکن میں نے صرف اور صرف یہ سمجھتے ہوئے قبول کر لیا ہے کہ یہ معنی چند قطرے ہیں لہو کے قلب میں، لیکن یہ معنی چند قطرے ہیں لہو کے قلب میں، لیکن بیاباں کو انہی سے سینچ کر گلزار کرنا ہے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ علماء سلف کا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تبرک بالقرآن الکریم فإنہ کلام اللہ قد خرج منہ۔ سرکار دو عالم فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند ہے، اسی طرح خالق کائنات کا کلام بھی اتنا ہی اونچا اور اتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، نراضی نہ صاحب کشاف۔ میرے دوستو، چونکہ یہ تمام کلاموں کا صدر ہے اور یہ اس مقدس کتاب کی ایک کلام ہے، جو مقدس کتاب دنیا انسانیت کے لیے راہبر ہے۔ یہ مقدس کتاب امت مسلمہ کی روح ہے۔
یہ وہ مقدس کتاب ہے جو سسکتی ہوئی انسانیت کا علاج ہے. یہی وہ مقدس کتاب، یہی وہ مقدس کلام ہے جس نے درندہ صفت انسانوں کو جھنجھوڑ کر اس کے قلوب میں اخوت و محبت، مربت اور الفت کے جذبے کو بھر دیا ہے. اس لیے اس کلام سے جس جلسے کا بھی آغاز کیا جائے گا وہ متبرک ہوگا اور وہ محمود ہوگا. اور در حقیقت قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے فصحا بلغا کا کلام ہے، سارے کلاموں کی بلاغت و فصاحت کلام ربانی کے تابع ہے. کوئی کسی ادیب کا کلام مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے آئیے میں بلا بات کو طول دیے ہوئے جناب قاری طفیل صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ لوگ آ چکے دیوانہ ابھی باقی ہے. لوگ آ چکے دیوانہ ابھی باقی ہے. افتتاح درِ میخانہ ابھی باقی ہے. سبزہ ہے، گل ہے، فصل بہار ہے، سب آ چکے، صرف تیرا انتظار ہے. قاری طفیل احمد صاحب.